بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام طلباء خیریت سے ہوں گے۔ ہم ایک مرتبہ پھر آپ کو اقرا حفاظ بوائز سیکنڈری اسکول کی جانب سے جماعت نہم دوم کی اسلامیات کی آن لائن کلاس میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ عزیز طلباء، آج کے درس کا موضوع ہے قرآن کی عظمت اور اس کے فضائل۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن مجید میں جو کچھ بیان ہوا ہے وہ یقینی علم اور حقیقت کی بنیاد پر مبنی ہے، اور اس میں کسی شک کا کوئی گزر نہیں۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اسی طرح یہ بات بھی کہ اس میں ہر زمانے اور ہر خطے کے تمام انسانوں کے لیے مکمل ہدایت و رہنمائی موجود ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کی دنیا اور آخرت کی حقیقی فلاح کا دار و مدار اسی قرآن پر عمل کرنے میں ہے۔ اس لیے قرآن حکیم کو بڑی فضیلت حاصل ہے۔ تو ہم آغاز کرتے ہیں کہ فضائل قرآن پاک کے کیا کیا ہیں۔ اس میں سب سے پہلے ہم قرآن کی عظمت کو بیان کریں گے کہ قرآن کی عظمت کیا ہے۔ تو قرآن کی عظمت خود قرآن کی زبان میں عظمت قرآن بزبان قرآن اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ اگر ہم نے یہ قرآن کسی پہاڑ پر اتارا ہوتا تو تم اسے دیکھتے کہ وہ اللہ کے رعب سے جھکا جا رہا ہے اور پھٹا پڑتا ہے۔ قرآن کریم اللہ کی وہ آخری اور مکمل کتاب ہے جس کی فضیلت، تقدیس اور تعظیم کا ذکر اللہ رب العزت نے خود قرآن کریم میں فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون۔ بے شک یہ قرآن بڑی عظمت والا ہے، لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے اور اسے صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں۔ یعنی ایسی عظیم کتاب ہے کہ اس کو چھونے کے لیے بھی پاک ہونا ضروری ہے۔ ایسے ہی عزیز طلباء، قرآن کریم کی فضیلت قرآن کریم کی زبان میں یعنی فضیلت قرآن بزبان قرآن کریم، اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی فضیلت کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بأیدی سفرہ کرام بررہ۔ یہ قرآن قابل عزت اور قابل احترام اوراق میں لکھا ہوا ہے جو بلند مقام پر ہے، نہایت ہی پاکیزہ، نیک اور مکرم ہاتھوں سے لکھا ہوا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کی عظمت اور فضیلت کو ایک دوسرے مقام پر اس طرح سے بیان کیا کلا انہا تذکرہ فمن شاء ذکرہ۔ بے شک یہ قرآن نصیحت ہے، بس جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کرے۔ تو عزیز طلباء، قرآن کریم کی زبان میں قرآن کریم کی عظمت اور فضیلت آپ کے سامنے بیان کر دی۔ اب قرآن کی عظمت احادیث کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے
کہ جس شخص کو قرآن نے مشغول رکھا میرے ذکر سے اور مجھ سے سوال اور دعا کرنے سے، میں اس کو اس سے افضل عطا کروں گا جو سائلوں اور دعا کرنے والوں کو عطا کرتا ہوں. یعنی جو دعا مانگ رہے ہیں ان سے زیادہ عطا کروں گا، اور دوسرے اور کلاموں کے مقابلے میں اللہ کے کلام کو ویسی ہی عظمت و فضیلت حاصل ہے جیسے اپنی مخلوق کے مقابلے میں خود اللہ تعالیٰ کو. جیسے اللہ تعالیٰ مخلوق سے بڑے ہیں، بہت بڑے ہیں، اور کوئی مناسبت ہی نہیں ہے مخلوق اور خالق کی درمیان، کوئی برابری کسی قسم کی ہو ہی نہیں سکتی. ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے اس کلام قرآن مجید کو دیگر کتب پر، دنیا کی دیگر کتب پر وہ فضیلت حاصل ہے جو اللہ تعالیٰ کو جو بڑائی مخلوق پر حاصل ہے، وہی اللہ کے اس کلام قرآن پاک کو دنیا کی دیگر کتابوں پر وہی بڑائی حاصل ہے. یہی وجہ ہے کہ اس کا علم حاصل کرنے اور اس کا علم سکھانے والوں کے متعلق حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کا علم حاصل کرے اور دوسروں کو اس کی تعلیم دے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ اس کا علم حاصل کرے کیونکہ یہ سب سے افضل، تو اس کی افضلیت کی وجہ سے جو اس کا علم حاصل کرے گا وہ بھی افضل ہو جائے گا، اور جو دوسروں کو سکھائے گا اس کا علم وہ بھی افضل ہو جائے گا. دنیا میں جو کسی مرتبے اور مقام پر ہوتا ہے اور مالدار ہوتا ہے یا اور کوئی نعمت اس کو حاصل ہوتی ہے تو اس پر رشک، حسد کرنے کی تو اجازت ہے نہیں، رشک کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے. لیکن دو لوگ ایسے ہیں جن پر رشک کرنے کی اجازت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، اور وہ کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ صرف دو آدمی قابل رشک ہیں. ایک وہ جس کو اللہ نے قرآن کی نعمت عطا فرمائی اور وہ دن اور رات کے اوقات میں اس میں لگا رہتا ہے، اور دوسرا وہ خوش نصیب آدمی جس کو اللہ نے مال و دولت سے نوازا اور وہ دن میں بھی اور رات کے اوقات میں بھی اس مال کو، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا رہتا ہے. ان دو افراد پر رشک کی اجازت ہے، اس کے علاوہ کسی پر رشک کی اجازت بھی نہیں ہے. اور رشک کیوں نہ ہو کہ جو شخص دن رات قرآن کریم میں لگا رہتا ہو، اس کی تلاوت میں، اس کے اور دیگر علوم کے حصول میں، جبکہ قرآن کریم کی تلاوت ہی ایسا بابرکت عمل ہے کہ جس کے متعلق حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ جو شخص ایک حرف کتاب اللہ کا پڑھے اس کے لیے اس حرف کے عوض ایک نیکی ہے، اور ایک نیکی کا اجر 10 نیکی کے برابر ملتا ہے. میں یہ نہیں کہتا، یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں یہ نہیں کہتا کہ سارا الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف اور میم ایک حرف. تو گویا صرف الف لام میم پڑھنے پر 30 نیکیاں بندے کو ملیں گی. تو جو دن رات لگا رہتا ہو تو اس کو کتنی نیکیاں ملتی ہوں گی، اور وہ کیوں قابل رشک نہیں ہوگا. اور یہ کلام ایسا ہے، یہ کتاب ایسی ہے کہ جس کی تلاوت، جس کے پڑھنے پر اس طرح نیکیاں ملتی ہیں، تو دوسری طرف یہ
قرآن کا پڑھنا جو دل پر جو زنگ لگ جاتا ہے، جو گناہوں کا میل کچیل آ جاتا ہے اور دل کو زنگ آلود کر دیتا ہے، اس کی صفائی کا بھی بہترین ذریعہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی آدم کے قلوب پر اسی طرح زنگ لگ جاتا ہے جس طرح پانی لگ جانے سے لوہے پر زنگ آ جاتا ہے۔ عرض کیا گیا کہ حضور دلوں کے اس زنگ کو دور کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا موت کو زیادہ یاد کرنا اور قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ یہ دل کے زنگ کو دور کرنے کا ذریعہ، اس لیے کہ دل کا زنگ کیوں لگتا ہے؟ دنیا کی محبت کی وجہ سے، حرص و حوث کی وجہ سے لگتا ہے، دنیا میں پڑھنے کی وجہ سے لگ جاتا ہے، نفسانی خواہشات میں پڑھنے کی وجہ سے لگ جاتا ہے۔ تو جب آدمی موت کو یاد کرے گا، اگلے اپنے مرحلے کو یاد کرے گا، تو پھر دنیا کی محبت کم ہوگی۔ اسی طرح قرآن مجید کی جب تلاوت کرے گا تو اس کا اثر یہ ہوگا کہ دل سے یہ زنگ دور ہو جائے گا۔ تو عزیز طلبہ، یہ ایسی زبردست کتاب ہے کہ اس کے پڑھنے پر، تلاوت کرنے پر یہ اثرات مرتب ہوتے ہیں، تو پھر اس کے حقوق بھی ہوں گے، اس قرآن کے حقوق بھی ہیں۔ جیسے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن والو، قرآن شریف سے تکیہ نہ لگاؤ اور اس کی تلاوت شب و روز ایسی کرو جیسے کہ اس کا حق ہے، اور اس کلام پاک کی اشاعت کرو، اس کو پھیلاؤ اور اس کو اچھی آواز سے پڑھو اور اس کے معنی میں تدبر کرو، سوچو، غور کرو، تاکہ تم فلاح یعنی کامیابی کو پہنچو، اور اس کا بدلہ دنیا میں طلب نہ کرو کہ آخرت میں اس کے لیے بڑا اجر اور بدلہ ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اپنے جن بندوں کو قرآن کی دولت نصیب فرمائی ہے، وہ اسی پر تکیہ کر کے نہ بیٹھ جائیں کہ ہمارے پاس قرآن ہے اور ہم قرآن والے ہیں، نہیں، بلکہ انہیں چاہیے کہ قرآن مجید کے حقوق ادا کریں، رات اور دن کے اوقات میں اس کے حق کے مطابق اس کی تلاوت کیا کریں، اس کو اور اس کے پیغام ہدایت کو دوسروں تک پہنچائیں، اور اس کے پیغام ہدایت کو دوسروں تک پہنچانے کے ساتھ ساتھ خود بھی اس پر عمل کریں اور اس کو مزے لے کے پڑھیں، اچھی آواز سے پڑھیں، تلاوت اچھی آواز سے کریں، اور اس کے جو قصص ہیں اور نصائح ہیں ان میں غور کریں، غور و فکر کیا کریں، تو یقیناً کامیابی ان کے قدم چومے گی۔ اگر وہ ایسا کر لیں گے تو کامیاب ہوں گے، اور اگر ایسا نہیں کریں گے تو پھر ناکام ہو جائیں گے۔ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب یعنی قرآن مجید کی وجہ سے بہت سوں کو اونچا کرے گا اور بہت سوں کو نیچے گرا دے گا۔ جو فرد یا قومیں قرآن مجید کو اپنا رہنما بنا کر اپنے آپ کو اس کا تابع دار بنا دیں گی اور اس کے ساتھ وہ تعلق رکھیں گی جو کلام اللہ ہونے کی حیثیت سے اس کا حق ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو، ایسے شخص کو دنیا اور آخرت میں سربلند کر دے گا۔ اور اس کے برعکس جو قوم اور امت اس قرآن کریم سے انحراف اور سرکشی کرے گی، وہ اگر بلندیوں کے آسمان پر بھی ہوگی تو نیچے گرا دی جائے گی۔ تو عزیز طلبہ، بحیثیت قوم ہمیں قرآن مجید کو رہنما بنانا چاہیے اور اس کے جو حقوق ہیں ان کو ادا کرتے رہنا چاہیے اور دوسروں کو اس کی طرف راغب کرنا چاہیے۔ اب وہ شخص جو قرآن کریم کا ماہر ہے، جو قرآن کریم میں مہارت رکھتا ہے، اس کا مقام کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
جس شخص نے قرآن میں مہارت حاصل کر لی ہو اور اس کی وجہ سے وہ اس کو حفظ یا ناظرہ بہتر طریقے پر اور بے تکلف رواں پڑتا ہو، وہ معزز، وفادار و فرما بردار فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ اور جو بندہ قرآن پاک اس کو رواں نہ ہو، زبان میں لکنت ہو، پڑھنا اس کے لیے مشکل ہو یا حافظے میں کمی ہو، لیکن وہ پڑھتا ہو اور اس میں محنت کرتا ہو، اس طرح پڑھتا ہو کہ اس میں اٹکتا ہو، تو اس کو 2 اجر ملیں گے، ایک تلاوت کا اور دوسرا اس زحمت اور مشقت کا۔ اللہ تعالیٰ اس کو بھی محروم نہیں کریں گے۔ جہاں ماہر قرآن کو فرشتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کر دیا، فرما بردار فرشتوں کے ساتھ کر دیا، وہاں وہ شخص جو ماہر قرآن تو نہیں ہے لیکن اور اٹک کے پڑھتا ہے لیکن محنت کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی محروم نہیں رکھا۔ یعنی اس قرآن سے جو تعلق رکھے گا وہ کسی طرح سے بھی محروم نہیں ہوگا۔ اور جو صاحب قرآن ہیں ان کا درجہ کیا ہے بھائی؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن صاحب قرآن سے کہا جائے گا، یعنی حافظ قرآن جنہوں نے قرآن کو حفظ کیا، اپنے سینوں میں محفوظ کیا، کہ قرآن شریف پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھ، جیسا کہ تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرتا تھا۔ بس تیرا مرتبہ وہی ہے جہاں آخری آیت پر پہنچے، وہ تیرا درجہ ہوگا، وہ جنت کا تیرا درجہ ہوگا جہاں پر تو آخری آیت کو پہنچے گا۔ تو عزیز طلبہ، جو حامل قرآن یعنی قرآن کو حفظ کرنے والے ہیں ان کو یہ درجہ دیا جائے گا۔ تو جو شخص اس قرآن کو پڑھے اور اس پر عمل کرے اس کا کیا درجہ ہوگا؟ اس کے متعلق کیا فرمایا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص قرآن پڑھے اور اس پر عمل کرے اس کے والدین کو قیامت کے دن ایک تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی آفتاب کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی۔ اگر وہ آفتاب تمہارے گھروں میں ہو پس کیا گمان ہے تمہارا اس شخص کے متعلق جو خود عامل قرآن ہے، خود عامل ہے۔ یعنی جب اس کے والدین کے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے گا اور ان کو یہ عزت دی جائے گی، ان کا یہ اکرام کیا جائے گا، ان کو یہ مرتبہ اور مقام دیا جائے گا، تو خود اس شخص کا اکرام کیا ہوگا، اس کا مرتبہ اور مقام کیا ہوگا جو شخص قرآن پڑھے اور اس پر عمل کرنے والا بھی ہو۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ تلاوت قرآن کا اہتمام کرو کہ دنیا میں یہ نور ہے اور آخرت میں ذخیرہ۔ دنیا میں بھی اس کا فائدہ ہوگا، دنیا میں بھی اس کا نور ساتھ ساتھ رہے گا اور آدمی اس کے نور کو محسوس کرے گا، اور آخرت میں اجر و ثواب کا ذخیرہ ہی ذخیرہ ہے۔ اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس کے اہتمام کی تاکید فرمائی۔ اسی طرح خاص قرآن کریم کو حفظ کرنے والے اور اس پر عمل کرنے والوں کے لیے ایک فضیلت اور بھی عرض کرتا ہوں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ جس شخص نے قرآن پڑھا پھر اس کو حفظ یاد کیا اور اس کے حلال کو حلال جانا اور حرام کو حرام، یعنی اس پر عمل بھی کیا، قرآن یاد بھی کیا، حفظ بھی کیا اور اس پر عمل بھی کیا، تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے اور اس کے گھرانے سے ایسے 10 آدمیوں کے بارے میں اس کی شفاعت قبول فرمائیں گے جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہو، یعنی جن کے لیے فیصلہ ہو گیا ہو کہ یہ جہنم میں جائیں گے اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے، تو ان کے حق میں اس حافظ قرآن
اور عامل قرآن کی سفارش کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے. اس کو اجازت ہوگی کہ اپنے خاندان میں سے، اپنے گھرانے میں سے ایسے 10 آدمیوں کو چن لو، ان کی سفارش کر دو، تمہاری سفارش کو ہم قبول کریں گے. اور کیوں سفارش قبول نہ ہو؟ کہ خود قرآن شفاعت کرے گا. جب قرآن خود شفاعت کرے گا اللہ تعالیٰ کے حکم سے، تو جو اس کو اپنے سینوں میں جنہوں نے محفوظ کیا، جنہوں نے اس پر عمل کیا، تو وہ بھی اللہ کے حکم سے سفارش کر سکیں گے. جیسے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ قرآن پاک ایسا شفیع ہے کہ جس کی شفاعت قبول کی گئی، اور ایسا جھگڑالو ہے جس کا جھگڑا تسلیم کر لیا گیا. جو شخص اس کو اپنے آگے رکھے اس کو یہ جنت کی طرف کھینچتا ہے، اور جو اس کو پس پش ڈال دے اس کو یہ جہنم میں گرا دیتا ہے. اسی طرح ایک اور روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ اور قرآن شریف دونوں بندے کے لیے شفاعت کرتے ہیں. روزہ عرض کرتا ہے کہ یا اللہ میں نے اس کو دن میں کھانے پینے سے روکے رکھا، میری شفاعت قبول کیجئے. اور قرآن شریف کہتا ہے کہ یا اللہ میں نے رات کو اس کو سونے سے روکے رکھا، یعنی یہ رات کو اٹھ کے میری تلاوت کرتا تھا، تہجد کی نماز میں کرتا تھا، ویسے ہی کرتا تھا، میری شفاعت قبول کیجئے. بس دونوں کی شفاعت قبول کی جاتی ہے. لہذا قرآن کریم کی خوب تلاوت کرنی چاہیے، یہ اس کا حق ہے. اور اسی طرح اس کے معنی میں تدبر کرنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے، اس کے احکامات کو سیکھنا چاہیے، اور پھر اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنی چاہیے. یہ قرآن کے حقوق ہیں جو ہر بالغ مرد اور عورت کی طرف متوجہ ہیں. لہذا ہمیں اس کا خوب اہتمام کرنا چاہیے تاکہ کل یہ قرآن ہمارے حق میں سفارش کر سکے اور ہمارے لیے شفاعت کا ذریعہ بنے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری غفلت کی وجہ سے اور توجہ نہ دینے کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ کل قرآن ہماری مخالفت میں کھڑا ہو جائے، خدا نہ خواستہ. اگر اللہ نہ کرے کہ کل قیامت کے دن قرآن ہماری مخالفت میں کھڑا ہو گیا، تو عزیز طلبا پھر جہنم سے بچنا یہ بہت مشکل بلکہ ناممکن ہے. اس لیے کہ حدیث میں آ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اس کا اگر یہ سفارش کرے گا تو سفارش بھی قبول کی جائے گی، اور اگر مخالفت کرے گا تو مخالفت بھی قبول کی جائے گی. تو اس لیے اس کا قرآن کریم کا خوب اہتمام کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کا اہتمام کرنے والا بنا دے، اس کی توفیق دے دے کہ ہم دن رات اس کی تلاوت کرنے والے ہوں اور اس کے احکامات پر عمل کرنے والے بن جائیں. آج کا سبق، آج کا درس یہاں مکمل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرما دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اگلے سبق تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.